اسلام ترقی سے نہیں روکتا۔ جن لوگوں کو اسلام کی صحیح معلومات نہیں ہوتی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام ترقی کے مخالف ہے، لیکن ایسا نہیں۔ حقیقت میں اسلام تو ترقی اور کامیابی کی ترغیب دلاتا ہے۔ دوستو، انفرادی ترقی ہر کسی کی الگ ہوتی ہے، ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میں آج بات کروں گا اجتماعی ترقی کے حوالے سے، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اسلام ترقی کے خلاف نہیں، اور میں بتاؤں گا کہ اسلام یا اسلام کی تعلیمات ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں۔ لہذا آپ جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ دوستو، اجتماعی ترقی سے مراد کسی قوم یا ملک کا علمی، معاشی، سماجی، سائنسی، جدید ٹیکنالوجی، صنعتی تحقیقات میں کامیابی حاصل کرنا ترقی کہلاتا ہے۔ تو جدید سائنسی، معاشی، سماجی، فنی، ادبی تمام علوم، پھر بحریات، فلکیات، ارضیات، حیاتیات، حیوانیات اور خلائی تحقیقات سمیت کسی بھی شعبہ علم کا مذہب یا اسلام سے کوئی تعارض یا ٹکراؤ نہیں۔ اسلام ایسی کسی چیز یا علم کی مخالفت نہیں کرتا جو انسانیت کے لیے نقصان اور خطرے کی وجہ نہ ہو، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام صرف مسلمانوں ہی کے لیے نہیں، پوری انسانیت کی بھلائی اور کامیابی کا مذہب ہے۔ اسلام جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور جن چیزوں سے منع کرتا ہے وہ تمام انسانیت کے فائدے کے لیے ہیں، چاہے کوئی اسلام کے ماننے والا ہو یا غیر مسلم۔ یہ اسلام کا حسن اور خوبصورتی ہے، چاہے ایک فرد ہو یا پوری قوم۔ جو بھی اسلام کے اصولوں، قرآن کے اصولوں پر عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا اور ترقی بھی کرے گا۔ اس کی بے شمار مثالیں ہیں، جن میں ایک جاپان بھی ہے۔ اگرچہ وہ مسلمان نہیں، لیکن ان کے بہت سارے اصول اور قوانین جو ہیں وہ اسلام کے مطابق ہیں، اور یہی ان کی ترقی کی وجہ ہے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں کہ ہم نے ترقی کیوں نہیں کی، ہمارا تو ملک ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی وجہ اسلام یا مذہب نہیں۔ ہمارا ملک بے شک اسلام کے نام پر بنا ہے، جس کا نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، لیکن پاکستان میں ایک گھر کی بات کریں یا تمام ملکی اداروں کی، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی اور ملکی سطح پر کتنا اسلام اور قرآن کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے یہ ساری پاکستانی قوم جانتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر وہ عمل، ہر وہ طریقہ جو اسلام کے اصولوں اور قرآن کے احکامات کے خلاف ہوگا، چاہے وہ فعل انفرادی ہو یا اجتماعی، یا خاص کر جب وہ کام ملکی سطح پر ہو، تو اس سے کبھی بھی کوئی افراد یا قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ اور ملکی سطح پر پاکستان میں جتنے بھی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ان میں ایسے افراد کی اکثریت ہے جن کا کوئی بھی عمل اسلام یا قرآن کے مطابق نہیں۔ کئی گورنمنٹ ملازمین اور افسران ہر بننے والی حکومت سے ماہانہ لاکھوں روپے تنخواہ بھی لیتے ہیں اور عوام کو الگ لوٹتے ہیں۔ میرٹ نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ادارے کو کس طرح خسارے سے نکالنا ہے، نقصان سے کس طرح بچانا ہے، ملک کو کس طرح ترقی کی راہ پر لے کر جانا ہے، ان کو شاید علم ہی نہیں۔ ہر بننے والی حکومت کی ناکامی کی ایک وجہ ایسے افراد بھی ہیں، لیکن شاید اس طرف توجہ نہیں دی جاتی۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے الیکشن کے بعد بننے والی حکومت ہی نہیں، بیوروکریٹس کا بھی اہم کردار ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہر ادارے میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو خون کے آخری قطرے اور اپنی آخری سانس تک ملک اور قوم سے وفاداری کرتے ہوئے ایمانداری سے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ دوستو، پاکستان میں کچھ لوگ اپنی تمام تر ناکامیوں اور زوال کی وجہ اسلام اور مذہبی طبقات کو سمجھتے ہیں اور مختلف انداز سے محسوس کرواتے ہیں کہ مذہب ہی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، کسی بھی قوم کی تعلیم و ترقی کے اصول کے لیے جتنے بھی ضروری شعبے ہیں، مثلا جدید علوم پر مشتمل اعلیٰ تعلیمی
تحقیقی اور تربیتی ادارے جن میں جدید سائنسی ٹیکنالوجی، صنعتی ترقی، خلائی تحقیقات، انجینئرنگ، میڈیکل کی تعلیم دی جاتی ہے، یا پھر یونیورسٹیاں، کالجز وغیرہ، کیا کبھی مذہب یا اہل مذہب اس کی راہ میں رکاوٹ بنے؟ یا کسی نے آپ کو کہا کہ اسلام ان سب سے منع کرتا ہے؟ یقیناً اس کا جواب ہے نہیں۔ لہذا ہماری ناکامی کی وجہ اسلام یا مذہب نہیں، اسلام کی تعلیمات اور تمام تر معاملات، اخلاقیات، لین دین اور اصول زندگی کے لیے جو نظام ہے، حقیقت میں وہ ساری انسانیت کی ترقی کے لیے یکساں ہے۔ لیکن اگر ترقی کا نام سن کر کسی کے ذہن میں یہ آتا ہے یا کوئی ترقی کا مطلب یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح مرضی آزادانہ زندگی گزارنا ترقی ہے، ذاتی، سماجی، معاشرتی طور پر جس طرح مرضی اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ ترقی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ کسی بھی مذہب، قوم یا ملک میں ایسا نہیں۔ اگر ترقی یافتہ ممالک کی بات کی جائے تو وہاں بھی معاشرتی اور سماجی زندگی کے حوالے سے سخت قانون ہیں، اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ جس ملک نے بھی ترقی کی ہے، جس قوم نے بھی ترقی کی ہے، اس کے پیچھے محنت، ایمانداری اور سب کے لیے انصاف کا معیار ایک جیسا ہونا ہے، اور بے حیائی کو ترقی کا نام دینا بے وقوفی ہے۔ اور جو ترقی اور آزادی کا مطلب بے حیائی والی آزادانہ زندگی چاہتے ہیں، تو یہ مخصوص افراد تو ہو سکتے ہیں، پوری قوم نہیں۔ ہر کسی کے نزدیک ترقی کا مطلب بے حیائی نہیں، لیکن پاکستان میں جس طرح ترقی اور آزادی کے نعرے کی آڑ میں بے حیائی اور جنسی لذت کی طرف عوام کو لگایا جا رہا ہے، اب یہ بات کسی سے چھپی نہیں۔ نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام کی صحیح تعلیمات نہ ہونے کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل، لڑکے، لڑکیاں اور بےہودہ لذت کی خواہش مند ہر عمر کی عورتیں اس میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ یاد رکھیں، اسلام یا مسلمان ترقی یا آزادی کے خلاف نہیں، لیکن اگر کوئی ترقی کا مطلب صرف بے راہ روی، بے حیائی، جنسی لذت، جنسی خواہشات کو ہی آزادی سمجھتے ہیں تو ایسا نہیں، یہ ترقی نہیں، یہ آزادی نہیں، بلکہ غیر فطری اور غیر اخلاقی عمل ہے، اور ایسی تمام چیزوں سے اسلام سختی سے منع کرتا ہے۔ اسلام کا ہر حکم پوری انسانیت کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر اسلام بے حیائی سے منع کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خاندان مضبوط رہے، رشتے محفوظ رہیں۔ اگر کوئی بے حیائی سے نہیں بچے گا تو خاندان ٹوٹ جائے گا، رشتے بکھر جائیں گے اور صورتحال قتل و غارت تک جا پہنچے گی۔ میں اپنی بات کو واضح کرتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں ہر کسی کو آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے کہ کسی بھی معاشرے، مذہب یا قوم کا کوئی باضمیر باپ چاہے گا کہ اس کی بیٹی کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوں، یا کوئی بھائی چاہے گا کہ اس کی بہن کے، یا کوئی بیٹا پسند کرے گا کہ اس کی ماں کے دوسرے مردوں کے ساتھ تعلقات ہوں، یا کوئی شوہر برداشت کرے گا کہ اس کی بیوی کسی بھی دوسرے مرد، چاہے اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے؟ کسی بھی مذہب کا کوئی بھی عقل مند مرد یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے گھر کی عورت، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، دوسرے مردوں کی جنسی تسکین یا لذت شہوت کا ذریعہ بنے، چاہے وہ بات کرنے کی حد تک ہو، چاہے چھونے کی حد تک، یا ساتھ بیٹھنے کی حد تک؟ کوئی بھی مرد، غیرت مند مرد یہ برداشت نہیں کرتا، اور اگر کوئی ان چیزوں سے نہیں بچتا تو اس کی وجہ سے گھریلو لڑائی جھگڑے، ظلم و زیادتی اور انسانی جان کے قتل تک کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، جو کہ انسانیت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ضمناً یہاں پر میں یہ بھی بات کروں گا، دیکھیں یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ جب کبھی کہیں ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے کہ کسی لڑکی کے گھر والے اس لڑکی کی غلطی کی وجہ سے اسے قتل کر دیتے ہیں، یا جو عموماً مشہور ہے
کہ غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں، تو کچھ بیوقوف اور عقل سے پیدل اس واقعے کو مذہب سے ملا کر اسلام پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اسلام اور مذہب اس طرح کے سارے معاملات کے سخت خلاف ہے اور ان ساری چیزوں سے سختی سے منع کرتا ہے۔ ان ساری برائیوں کی جڑ ہے بے حیائی، اور اسلام بے حیائی سے روکتا ہے۔ اگر بے حیائی سے نہیں بچا جائے گا تو حالات بگڑتے بگڑتے نوبت یہاں تک آ جائے گی کہ خاندان ٹوٹ جائے گا، اور اسلام میں خاندان اور فیملی کی بہت اہمیت ہے، اور اگر اس وجہ سے کہیں انسانی جان کے قتل کا واقعہ پیش آتا ہے تو اسلام سخت اس کے خلاف ہے۔ تو خاندان کو مضبوط رکھنے کے لیے اسلام کا یہ اصول صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، ساری انسانیت کے فائدے کے لیے ہے، اور اسلام کے دیگر احکام بھی اسی طرح ہیں۔ جیسے اسلام میں ماں باپ کا حکم ماننے پر زور دیا گیا ہے، کیونکہ والدین ہمیشہ ہی اپنی اولاد کا فائدہ چاہتے ہیں، اولاد کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ناکامی سے بچانا چاہتے ہیں۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے نا سمجھ ہوتا ہے، بچپن میں نہیں جانتا کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں، تو کیونکہ ماں باپ ہی وہ رشتہ ہے جو اس سے خالص محبت کرتے ہیں، تو اسلام میں اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ ماں باپ کا حکم مانا جائے۔ لہٰذا اسلام کی تمام تعلیمات اور تمام احکامات، لین دین، اصول زندگی، تمام انسانیت کی ترقی اور کامیابی کے لیے ہیں۔ اسلام ترقی سے نہیں روکتا بلکہ اس کی ترغیب دلاتا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ترقی سے روکتا ہے تو بھائی اس کو اسلام کی تعلیمات بارے علم نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو دل کی آنکھوں سے پڑھے۔ میری اس ویڈیو سے اگر آپ کو تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ اسلامی معلوماتی ویڈیوز میں دلچسپی رکھتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا اور اپنی فیملی کا اچھے سے خیال رکھیے، اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔